اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جہاں تک سوچ سکتے ہو وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پیچھے سے ان آنے والی آوازوں پر کان دھرنا چھوڑ دو جو تم سے یہ کہتی ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس بات کو ایک مختصر سی کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ صحرا سے گزر رہا تھا کہ دوران سفر وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ کئی دن تک صحرا کی گرم ہوا اور ریت کے طوفانوں کا سامنا کرنے کے باوجود جب کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو قافلے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے امید چھوڑنے لگی۔ صحرا کی گھاٹ چھانتے ہوئے مسافر ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے شاید اب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے۔ اور پھر ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس کھانے اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو سب رو رو کر خدا سے فریاد کرنے لگے۔ اسی وقت خدا کی رحمت جوش میں آئی اور ان لوگوں کو دور ایک سبز وادی میں شہر کے آثار دکھائی دیے۔ قافلے کا رخ اس طرف موڑ دیا گیا، مگر سب چلتے چلتے اس شہر کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ شہر کے چاروں طرف ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار ہے اور اندر داخل ہونے کا کوئی دروازہ یا راستہ موجود نہیں۔ ایک بار پھر سب کو مایوسی نے گھیر لیا، مگر قافلے میں شامل سب نوجوانوں نے دیوار سے کودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں کے اس دلیر فیصلے پر قافلے میں شامل لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں تحفظات کا اظہار کیا اور کہنے لگے دیوار بہت اونچی ہے، اس پر چڑھنا ناممکن ہے، اگر تم لوگوں نے کوشش کی تو گر جاؤ گے اور جان سے جاؤ گے۔ ان باتوں کو سن کر کچھ تو ہمت ہار گئے، مگر کچھ نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا اوپر جا کر کچھ نوجوان نیچے گر گئے۔ جیسے جیسے دیوار پر چڑھنے والے لوگ گرتے گئے، لوگوں کا شور بڑھنے لگا، نہیں تم نہیں کر سکتے، دیوار بہت اونچی ہے، اس پر چڑھنا ناممکن ہے، یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ جو ان آوازوں پر کان دھرتا وہ خوف زدہ ہو کر نیچے گر جاتا۔ دوستو، آخر میں صرف ایک نوجوان باقی بچا، اس نے اپنی امید کو ٹوٹنے نہیں دیا اور لوگوں کی آوازوں کو سنے بغیر وہ دیوار پر اوپر کی جانب چڑھتا گیا اور یہاں تک کہ وہ اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اوپر جا کر اس نے رسی پھینکی اور ایک ایک کر کے تمام مسافروں کو اوپر کھینچ لیا۔ سارے قافلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام مسافروں نے اس مسافر کو اپنا مسیحا قرار دے کر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، اس کے نام کے نعرے لگانے لگے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ دوستو، تب قافلے کے مسافروں کو اس نوجوان کی کامیابی کا بھید معلوم پڑا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا مسیحا سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، وہ دیوار پر چڑھنے میں اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ پیچھے سے ان آنے والی آوازوں کو سن ہی نہ پایا۔ نہیں تم نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہ ہو پائے گا، اس دیوار پر چڑھنا ناممکن ہے۔ جن لوگوں نے ان آوازوں پر کان لگائے وہ خوفزدہ ہو کر گرتے گئے، مگر یہ ان آوازوں کو سنے بغیر مقصد کی دھن لیے اوپر چڑھتا چلا گیا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ دوستو، زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹیں راہ میں کھڑی دیواریں نہیں ہوتی، بلکہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جو آپ کا اپنی ذات پر بھروسہ اور خود اعتمادی قائم نہیں ہونے دیتی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان آوازوں کو سننا چھوڑ دو جو کہتی ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم جہاں تک سوچ سکتے ہو وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ پیچھے سے آنے والی آوازوں پر کان دھرنے چھوڑ دو۔ دوستو، اس کہانی سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو مزید کہانی کے لیے اور دلچسپ باتوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل ہدا کوٹس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ جزاک اللہ خیر۔